کیونکہ مضمون پیچھے یہ چل رہا ہے، بات یہاں سے چلی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کفار مکہ نے کہ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو نبی بنانا بھی تھا تو کسی بڑے آدمی کو اللہ نبی بناتا۔ یہ بڑے بڑے سردار مکہ اور طائف میں موجود تھے، تو ایک مکے کے یتیم بچے کو نبی کیوں بنا لیا گیا؟ ایک مکے کے یتیم آدمی کو نبی کیوں بنایا گیا؟ اس کے سر پہ نبوت کا تاج کیوں رکھا گیا؟ تو اللہ نے اس بات کا جواب دیا، دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ دیا کہ نبوت میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں، میں کسی سے پوچھنے والا نہیں ہوں، کسی سے میں مشورہ بھی نہیں کرتا۔ اور دوسرا اللہ نے جواب دیا کہ تم جس دنیا کی دولت پہ اترا رہے ہو اور غرور کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، یہ دنیا کی دولت کی تقسیم بھی میں نے تمہارے ہاتھ میں نہیں رکھی، یہ بھی میں اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہوں۔ جب دنیا کی حقیر دولت بھی میں اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہوں، کسی سے مشورہ نہیں لیتا، تو نبوت کی تقسیم کے اندر میں تم سے کیوں مشورہ لوں؟ وہ تو بہت بڑی میری نعمت اور رحمت ہے۔ تو اسی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ وہ لوگ بھی اپنے نبی کو حقیر سمجھتے تھے اور ایمان لانے والوں کو کم تر خیال کیا کرتے تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ جو ان کا ہوا وہی انجام ان کا بھی ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتنا، اپنی نشانیاں دے کر، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فقال، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے کہا انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ اس جملے کے اندر نا ایک بڑی لمبی تقریر چھپی ہوئی ہے، انی رسول رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، اور اس کو جا کے بات کرنی ہے قولا لینا، بڑے نرم انداز میں، بڑے دھیمے انداز کے ساتھ اس کے ساتھ جا کر بات کرنی ہے۔ کیوں؟ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا بات نرم کرنی ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کیسے بات کرنی ہے۔ جا کر یہ کہنا ہے فقولا انا رسول رب العالمین، تم اس کو جا کے ڈائریکٹ یہ نہ کہنا تو رب نہیں ہے، میں نہیں مانتا تیری ربوبیت کو، تیری خدائی کو، یوں نہ کہنا، بلکہ اس کو جا کے تم کہنا ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے تیرے پاس آئے ہیں۔ یہ جملہ ہی اس کی عقیدے کی تردید کے لیے کافی ہے، اور اس کے نظریے اور اس کا جو سوچ ہے اور اس کی فکر پہ اسی جملے نے جا کے چوٹ مارنی ہے۔ جب تم کہو گے نا رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں، تو فوراً وہ اگلی بات یہ کرے گا کہ رب تو میں ہوں، ربکم الاعلی، ربوبیت کا دعویٰ تو میرا ہے، تو یہ کس رب کی بات کر رہے ہیں؟ تو فوراً وہ آگے سے سوال کرے گا یہ بتاؤ پھر رب ہے، رب العالمین ہے کون؟ تو تمہیں موقع مل جائے گا اپنے رب کی پہچان کروانے کا۔ پھر تم کھلے لفظوں میں اپنے رب کی اس وقت پہچان کروانا، وہ اگر سمجھے نہ سمجھے، کم از کم پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو تو سمجھ آ جائے گی نا کہ رب یہ نہیں ہے بلکہ رب وہ ہے جس کے یہ نمائندے اور رسول بن گیا۔ اور ہوا بھی اسی طرح 19ویں پارے میں یہ بات گزر چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کر یہ بات کی نا، تو اس کا پہلی بات اس کی زبان سے نکلی قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا وہ رب العالمین ہے کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر تعارف کیا رب السماوات والارض، رب العالمین وہ ہے جس نے آسمان و زمین بنایا، تو نے کیا بنایا ہے؟ تو اپنے جسم کے بننے میں بھی اس رب کا محتاج ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربکم و رب آبائکم، جس نے تجھے بنایا، تیرے باپ دادا کو بنایا، تیرے خاندان کو بنایا، تیرے قبیلے کو بنایا، جس نے تجھے یہ جسم عطا کیا، جس نے تجھے یہ جوانی اور طاقت اور شباب اور ہمت عطا کی، جس نے تیرے جسم کے اوپر یہ آنکھیں لگائی، ہاتھ لگائے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے رب کی پہچان کروانی شروع کر دی۔ تو اللہ نے فرمایا انی رسول رب العالمین، جا کے تم نے کہنا ہے ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بن کے آئے۔ فلما جاءہم بآیاتنا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس اپنی نشانیاں معجزات لے کے آئے،
اذا ہم منہا یضحکون، وہ ہنستے تھے، مسکر ہنستے تھے آپ کے ان معجزات کو دیکھ کے اور اس کے بارے میں سن کے۔ ہنسنا فی نفسی ہی ہنسنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن نبیوں کی معجزات اور آیات اور ان کی تبلیغ پہ ہنسنا یہ کفر ہے۔ بات سمجھنا، ہنسنے میں کوئی کفر لازم نہیں آتا، ہم بھی ہنستے ہیں، لیکن حق بات پر اور کسی نبی کی نبوت پر، اس کی تبلیغ پر، اس کے کلام پر، اس کی آیات پر، اس کے معجزات پر، اس کی لائی ہوئی دین اور شریعت اور کتاب پر ہنسنا یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی لیے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جو کسی حکم کا تارک ہے، شریعت کے کسی حکم کا تارک یعنی چھوڑنے والا ہے، وہ بندہ گناہ گار ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ گناہ گار ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ بندہ کافر ہے۔ وہ بندہ کیا ہے؟ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا، وہ گناہ گار ہے، وہ تارک صلاۃ ہے، وہ نماز کو چھوڑنے والا ہے، وہ گناہ گار ہے، لیکن نماز اور نمازیوں کا مذاق اڑانے والا بندہ وہ کافر ہے۔ ایک آدمی نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، وہ اس کا اپنا گناہ ہے، جرم ہے، لیکن داڑھی کا مذاق بناتا ہے، اس پہ لطیفے اور پھپتیاں کستا ہے، تو پھر یہ آدمی کفر کی طرف جا رہا ہے۔ یہ فرعونیوں والا کام ہے۔ اذا ہم منہا یضحکون، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی باتوں اور آپ کی نشانیوں اور معجزات پر وہ لوگ ہنسا کرتے تھے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہر بار جو نشانی دکھائی نا وہ پہلی سے بڑی، پہلے ایک نشانی اس کا انہوں نے انکار کیا، پھر دوسری نشانی آئی وہ اس سے بھی بڑی، پھر تیسری آئی وہ اس سے بھی بڑی، لگاتار اللہ تعالیٰ نے 9 نشانیاں ان کو دکھائی، ہر مرتبہ پہلی سے دوسری پہلی سے بڑی شان مقام کے لحاظ سے۔ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور ہم نے ان کو پکڑا عذاب کے ساتھ، دنیاوی عذاب بھی ہم نے ان کے اوپر بھیجے، مصیبتیں بھیجیں، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ جو ہے نا اپنی اس بات سے باز آ جائیں اور لوٹ آئیں، حق کی طرف وہ لوگ لوٹ آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں نا، سورہ الف لام میم سجدہ ہے، پیچھے گزر چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو چھوٹا عذاب بڑے عذاب سے پہلے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید یہ حق کی طرف لوٹ آئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا، اور یہ بات لکھی ہے علماء کرام نے اپنی کتب کے اندر، کہ یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ بظاہر تو پریشانی بنتی ہے، ایک آدمی بیمار ہے پریشانی ہے، بظاہر تو پریشانیاں ہیں، لیکن حقیقت میں بندے کے اوپر رحمت ہے کہ انسان ان بیماریوں، تکلیفوں، غموں، پریشانیوں کے اندر جب انسان جاتا ہے تو انسان اللہ رب العزت کے قریب آ جاتا ہے، سبحان، انسان کو اپنا اللہ یاد آ جاتا ہے، انسان کو کوئی ایسی تکلیف لگ جاتی ہے جس سے انسان کو بظاہر اپنی موت نظر آتی ہے، تو اب اس آدمی کو یقین ہے یار میں جس تکلیف کے اندر، جس پریشانی کے اندر گھر چکا ہوں، تو میرے بظاہر اس سے نکلنے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، تو وہ بندہ کہتا ہے یار دن تو تھوڑے ہیں زندگی کے، پتہ نہیں کتنے ہیں، یہ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ نا، بیمار ٹھیک رہے اور جو صحت مند ہے وہ چلا جائے، لیکن ایک دنیاوی اسباب کے اعتبار سے وہ کہتا ہے یار اب اللہ کو تو راضی کریں، اللہ تو کرے نا، اور تو کوئی کام نہیں، اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو تو راضی کر لے نا۔ تو جس دکھ اور جس تکلیف اور جس بیماری اور جس غم اور جس مصیبت اور پریشانی میں انسان کا اپنے اللہ سے تعلق بڑھ جائے اور انسان اپنے اللہ کے قریب ہو جائے، سمجھو وہ بیماری اللہ کی طرف سے امتحان ہے، وہ بیماری اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اور اگر دکھ، غم، بیماری، تکلیف میں انسان اللہ سے کٹ جائے تو سمجھو یہ بیماری اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اگر دکھ اور مصیبت انسان کے اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ بن گیا تو امتحان اور اللہ کی رحمت، اور اگر اس میں انسان اپنے اللہ سے کٹ گیا، بے یقینی اور مایوسی والی باتیں شروع کر دی، تو پھر سمجھو یہ اللہ کی طرف سے بندے کے اوپر کیا تھا؟ عذاب تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو پکڑا دنیا کے چھوٹے چھوٹے عذابوں کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ وہ لوگ لوٹ آئے۔
وقالو، جب ان پہ کوئی آتی تھی نا کوئی بیماری، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کے اوپر پہلے طوفان کا عذاب ہو، طوفان چل پڑا اور لگاتار طوفان چلتا رہا۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ سے دعا کرو اس کو ختم کرے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ختم ہو گیا، انہوں نے کام نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے اوپر عذاب آ گیا کچھ وقت کے بعد، ٹڈی دل، یہ ہمارے پاس بھی آیا تھا ٹڈی دل، اس کا عذاب آیا، پریشان، کوئی چیز ان کی بچی نہیں بچی، بلکہ مورخین مفسرین لکھتے ہیں ان کے جو کمروں کے دروازے کی جو خشک لکڑیاں تھیں نا وہ بھی کھا گئے، کمروں کے دروازے اور ان کی لکڑیاں اور ہر چیز وہ کھا گئے۔ تو پھر پریشان ہو کے کہا یار دعا کرو اللہ سے ہماری اس مصیبت سے جان چھوٹے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو جب وہ ختم ہوا پھر اس کو ہم نہیں مانتے۔ پھر اس کے بعد عذاب آیا پسو، یہ پسو نہیں ہوتے، پسو ہمارے علاقے میں تو نہیں ہے، بعض جگہوں پر ہوتے ہیں پسو، کھٹمل جس کو کہتے ہیں، وہ اتنی اس کی کثرت اور بہتات ہو گئی کہ جہاں پر بیٹھتے ہیں وہ کھٹمل، ان کو جسم کے اوپر وہ خارش، الرجی اور بڑی پریشانی کا شکار ہوئے وہ لوگ۔ کوئی ان کا نسخہ اس زمانے کے اندر اس کے خلاف کارگر ثابت نہ ہوا۔ بالآخر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، دعا کرو جی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ختم ہوا۔ پھر اسی طرح والضفادع، پھر ان کے اوپر آیا عذاب مینڈکوں کا، ہر جگہ پہ مینڈک بیٹھتے تھے تو اتنے مینڈک اس آدمی کے ساتھ اکٹھے جاتے اس کے اندر وہ ڈوب جاتا تھا، لیٹے تو مینڈک، اتنے مینڈک، کوئی جگہ ایسی نہیں بچتی جہاں پر وہ مینڈک نہ ہو۔ پھر انہوں نے تنگ آ کے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اس کے بعد پھر اسی طرح وہ ہو گئے۔ پھر آخر میں آیا والدم، خون، جس چیز کو ہاتھ لگاتے تھے وہ خون بن جاتے تھے۔ بنی اسرائیل کا کوئی آدمی روٹی کو ہاتھ لگاتا وہ روٹی رہتی، فرعون کے خاندان کا فرعونی وہ کھانے کی چیز کو ہاتھ لگاتا وہ خون بن جاتی، پانی کی پینے کو ہاتھ لگاتا وہ خون، جو چیز بھی ہوتی تھی نا ہاتھ لگا خون بن جاتا۔ پھر بڑے پریشان ہوئے، پھر انہوں نے دعا کی درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، پھر وہ ختم ہوا، پھر اسی طرح ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے لگاتار کچھ چیزیں بھیج کے ان لوگوں کو سمجھانا چاہا، لیکن وہ لوگ سمجھے نہیں، بلکہ کیا کہنے لگے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، بما عہد عندک، تیرے اپنے رب کے ساتھ معاہدے جو تمہارے ہیں معاہدے، اننا لمہتدون، دعا کر ہمارے لیے یہ مصیبتیں ٹل جائیں، اننا لمہتدون، ہم ہدایت پر آ جائیں گے، ہم سیدھی راہ پر آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم نے دور کیا ان سے عذاب، اذا ہم ینکثون، اپنے اس وعدوں کو وہ توڑ دیا کرتے تھے۔ ونادى فرعون فی قومہ، اور فرعون نے اپنی قوم کے اندر اعلان کیا، اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کیا، کیا کہا، یا قوم، اے میری قوم، الیس لی ملک مصر، یہ پورے مصر کا ملک، اس کا بادشاہ میں ہوں، وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں میرے حکم سے میرے نیچے چل رہی ہیں۔ یعنی بادشاہ جو تھا جس نہر کے بارے میں آرڈر کرتا بند کر دو وہ بند ہو جاتی، جس کو کہتا چلا دو وہ چل پڑتی۔ تو اس نے کہا یہ ساری بادشاہت میری، یہ نہریں میرے حکم سے چل رہی ہیں، افلا تبصرون، تمہیں یہ بات نظر نہیں آ رہی؟ یہ بات کہہ کے وہ کہنے لگا ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس آدمی سے، ہوا مہین، جو حقیر ہے، ولا یکاد یبین، جو صحیح طریقے سے بول بھی نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، ان کی زبان میں لکنت تھی، تو وہ ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے۔ تو فرعون کہنے لگا میں بادشاہ، مصر کے سارے خزانے میرے ماتحت، یہ نہریں، یہ زمینیں، یہ فصلیں میرے حکم سے ساری کچھ ہو رہا ہے، اور یہ حقیر ہے، اس کے پاس کیا ہے، یہ تو بول بھی صحیح نہیں سکتا، اب بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ بہتر ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس کے پاس سونے کے کنگن نہیں ہے، مورخین لکھتے ہیں وہ سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، جس جگہ پہ بیٹھتا تھا تخت سونے کا، جس پہ سوتا تھا وہ پلنگ سونے کا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے پاس سونے کے کنگن نہیں ہے، فرشتے نہیں ہیں اس کے پاس، اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو فرشتے آتے نا لگاتار اس کے اوپر۔ یہ باتیں کر کے فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو بالکل ہلکا پایا۔ لوگ یہ باتیں سن کے متاثر ہو گئے، یار باتیں تو فرعون کی ٹھیک ہے،
بادشاہت اس کے پاس ہے، دنیا کے خزانے اس کے پاس ہیں، فوج سب کچھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ اگر ہم اس کے ساتھی بنے بھی تو ہمیں ہمارے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ قوم نے فرعون نے اپنی قوم کو یہ باتیں کر کے بالکل بڑا ہلکا پایا بھی۔ فرعون کو پتہ چل گیا کہ یہ میری قوم میری باتوں سے آگے بڑھنے والی نہیں ہے، جس طرح میں کہوں گا اسی طرح۔ فَأَطَاعُوهُ، ان سب نے فرعون کی اطاعت کی۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، وہ فاسق لوگ تھے۔ فَلَمَّا آسَفُونَا، اللہ فرماتے ہیں جب یہ ساری باتیں ہوئیں اور ان لوگوں نے ہمیں ناراض کیا، اللہ فرماتے ہیں ان فرعونیوں نے ہم کو کیا کیا؟ ناراض کیا، کہ ساری نعمتیں تو اللہ نے دی، پھر اللہ نے مختلف عذاب بھیج کے ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آئے۔ پس جب ان لوگوں نے ہم کو ناراض کیا نا تو انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فاغرقناہم مجمعین، اور سب کے سب کو پانی کے اندر غرق کر دی۔ فجعلناہم سلفا، ہم نے ان کو بنا دیا سلفا، گئے گزرے لوگ۔ سلفا کا معنی گئے گزرے، جس طرح لوگ کہانیاں نہیں سناتے، یعنی جن کا ذکر واقعات اور کہانیوں کے اندر، اب واقعی اسی طرح ہے، ان کا ذکر اب قصے بن گیا، کہانی بن گئی، گئے گزرے۔ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اور بعد میں آنے والوں کے لیے یہ وہ لوگ مثال بن گئے کہ جو بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے، اپنے آپ کو اچھا سمجھ کے اہل حق کو کمتر اور حقیر سمجھے گا اور وہ ان سے دور ہٹے گا اور ان کی حق کا انکار کرے گا، تو اسی طرح وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے جس طرح فرعون اور اس کے فرعونی تباہ و برباد ہوئے۔ اللہ نے یہ مثال دی اور یہ بات سمجھائی اہل مکہ کو، اپنی چودراہٹ پر، اپنے وڈیرے پن پر، اپنے جاگیرداران اور اپنی زمینوں اور مال و دولت پہ فخر کر کے میرے پاک پیغمبر اور آپ کے صحابہ کو حقیر نہ سمجھنا، ورنہ انجام تمہارا بھی وہی ہوگا جو فرعون اور اس کے ساتھیوں کا ہوا تھا۔